الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. صدق اللہ العظیم. اما بعد. کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہماری نشریات دیکھی جا رہی ہیں، سب کو بہت ہی خلوص اور محبت کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین کرام، میں نے جو آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی ہے سورہ حجر کی آیت ہے 42، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحجر میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا. جو میرے بندے ہوں گے، ہاں تیرا وار ان پر کارگر ضرور ہوگا، تیرا قابو ان پر ضرور چلے گا جو میری راہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے. ہمارا پروگرام ہے کہ آئیے اپنی اصلاح کریں. تو پھر شیطان کا وار کن پر چلتا ہے؟ جو اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس کا بندہ بننا نہیں چاہتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا بندہ بننا نہیں چاہتا اور میری بندگی سے انحراف کرنا چاہتا ہے وہ تیرے پاس آ جائے گا. کس کے پاس؟ شیطان کے پاس آ جائے گا. لیکن جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کا تعلق ہے، جو جذبہ عبودیت سے سرشار ہیں، جو اللہ کے حضور سر وسجود ہیں، وہ اس احساس کے نتیجے میں ہمیشہ اللہ سے رجوع کرتے رہیں گے، اسی کی طرف پلٹتے رہیں گے، اسی سے التجا کرتے رہیں گے، اسی کو پکارتے رہیں گے. ناظرین کرام، جو پکارنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی زبان پر یہی جملے اور یہی کلمے ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں شیطان سے بچا لے. اے اللہ، تو نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کا کوئی داؤ، کوئی وار کارگر نہیں ہوگا، تو اے رب تو ہمیں شیطان سے بچا لے. ہم اللہ کے بندے ہیں جو اس زمین پر اللہ کے بندے ہی بن کر رہنا چاہتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں جو زمین پر خدا بن کر رہتے ہیں، معاذ اللہ، جنہیں طاقت کا نشہ ہے، غرور ہے. اور یہ وہی ہے ناظرین کرام جن کو شیطان بہکاتا ہے، جن کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، جب تم گفتگو کرتے ہو، لاکھوں کے مجمع میں خطاب کرتے ہو، پوری دنیا میں تمہاری آواز سنی جاتی ہے، لوگوں پہ سخت طاری ہو جاتا ہے، تم کتنے بڑے ہو. یہ وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے، انسان کو بڑا ہونے کا احساس دلاتا ہے. انسان کیوں بھول جاتا ہے وہ بڑا نہیں ہے، وہ تو کھڑا ہے. بڑا تو صرف خدا ہے، انسان بڑا نہیں، انسان کھڑا ہے. اور شکر ہے اس کا کہ وہ کھڑا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اور جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے در حقیقت وہی تقوی میں بڑا ہے، لیکن انسان بڑا نہیں. بڑا تو صرف پروردگار ہے، اس کی ذات ہے. لیکن ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو راہ ہے، جہاں سے روشنی کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے بخشش کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں، ہم نے اس راہ کو ہی چھوڑ دیا. نہ جانے ہم کس راہ کے مسافر بن گئے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. یہ ابلیس سے کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بندے سے کیا مراد؟ بھائی کیونکہ تمام ہی انسان اللہ کے بندے ہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے. میں پروگرام کر رہا ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ.
ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بندے. یہ کیمرے کے پیچھے جو کھڑے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے. MCR میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اللہ کے بندے. جو کالرز اس وقت کیو پر ہیں وہ بھی اللہ کے بندے. تو پھر یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ میرے بندے کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اشارہ فرما دیا، اور اشارہ یہ فرما دیا کہ میرے بندے وہ ہیں جن کے دل میں عبدیت کا جذبہ ہو. عبدیت. اب آپ پوچھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے عبدیت کا جذبہ کیا ہے؟ عبدیت کا جذبہ بندگی کا جذبہ ہے، رجوع کرنے کا جذبہ ہے، بار بار رجوع کرنے کا جذبہ ہے کہ جہاں شیطان گمراہ کرے، جہاں اپنا داؤ چلائے، جہاں وہ وار کرے، جیسے اس کا وار شروع ہو جائے اسی وقت وہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور کہیں اے اللہ مجھے یہ شیطان پریشان کر رہا ہے، اے اللہ دیکھ کے میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، مجھے گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، اے میرے پروردگار یہ مجھے بہکانا چاہتا ہے، اے اللہ تو مجھے بچا لے، اے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ تو میرا مددگار بن جا، اور اے اللہ تجھ سے بہترین مددگار اور کون ہو سکتا ہے میرے مالک، بس میرے مالک مجھے بچا لے. جب بندہ رقیق القلبی کے ساتھ یہ دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اپنے شان اجلال کے مطابق وہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ جسے یہ یقین کامل ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. اور میں تو کہتا ہوں ناظرین کرام کہ جسے یہ یقین کامل ہو کہ اس کا کوئی رب ہے، بس وہی سب ہے، پھر کسی کی اس کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ پروردگار اس کا. لہذا چونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انسان کو بہکانے کے لیے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے آگے بھی نور عطا فرما دے، ہمارے پیچھے بھی نور عطا فرما دے، ہمارے دائیں بھی نور عطا فرما دے، ہمارے بائیں بھی نور عطا فرما دے. وہ شیطان تو ظلمت اور تاریکی لا رہا ہے نا، نور تو نہیں لا سکتا. وہ ظلمت لاتا ہے، وہ تاریکی لاتا ہے، وہ سیاہی لاتا ہے، وہ اندھیرے لاتا ہے، بلکہ وہ معصیت کے اندھیرے لاتا ہے، آپ کو عاصی بنانا چاہتا ہے، گناہگار کرنا چاہتا ہے. اس کے پاس صرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں نور ہی نور اجاگر کر دے، نور ہی نور ہے پروردگار، تو پیدا فرما دے تاکہ اس سے ہماری حفاظت ہو جائے.